ویلکم بیک۔ کراچی میں ایک بار پھر وہ اندھوناک واقعہ ہوا ہے جو پچھلے سالوں میں کئی بار ہوا ہے۔ ایک بار پھر ٹرالر سے کنٹینر گاڑی پہ گر گیا اور آج کے واقعے میں 4 افراد جس میں میاں بیوی اور 2 بچے شامل ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اور ایک اور اندھوناک واقعہ، ایک بار پھر خاموشی، ایک بار پھر شفٹ کرا جا رہا ہے بلیم ایک دوسرے پر۔ آج کے واقعے کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے قاضی حسن کی ایک رپورٹ۔ کراچی کے علاقے کیماڑی میں ICI پل پر ٹرالر میں رکھا گیا کنٹینر ساتھ چلنے والی گاڑی پہ جا گرا، جس کی وجہ سے گاڑی میں موجود میاں بیوی اور اس کے 2 بچے موقع پہ ہی جان بحق ہو گئے۔ کراچی میں ٹرالر سے کنٹینر گرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس طرح کے حادثات میں پہلے بھی کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ جان بحق ہونے والی خاتون کو ڈاکٹر اسما اور مرد کو آدم خان لغاری کے نام سے شناخت کر لیا گیا ہے، جبکہ معصوم بچے محمد فراز اور محمد احمد حادثے کے وقت اپنے اسکول کی ختم ہوتی چھٹیوں سے پہلے اپنے والدین سے کسی نئی جگہ گھومنے کی ضد کر رہے تھے کہ یکدم ان کے ساتھ چلنے والے ٹرالر پہ رکھے گیا کنٹینر ان کی گاڑی میں جا گرا۔ کنٹینر جب منع ہیں تو پھر کیوں دن میں کنٹینر چلتے ہیں، اور ان کے نیچے لاک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ لاک نہیں ہوتا ہے، وہ ہل رہا تھا، تمام لگا بجلی کے کھمبے کے ساتھ اور ان کی گاڑی کے اوپر پڑا۔ مال برداری کے لیے ٹرالر میں رکھے گئے کنٹینر کی نقل و حمل کے لیے باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، جس کے تحت کنٹینر کو نہایت مضبوطی اور مخصوص لاک باندھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ لاک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود کنٹینر والے ڈرائیور کو سختی سے ہدایت ہوتی ہے کہ وہ نہایت آہستہ ٹرالر چلائے اور کوئی موڑ تیزی سے نہ کاٹے، لیکن کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ بندرگاہ سے نکلنے والے اور جانے والے تمام کنٹینر کو چیک کرنے کی ذمہ داری پورٹ انتظامیہ اور وہاں سے نکلنے کے بعد ٹریفک اہلکاروں کی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ٹرالر کو نکلنے نہ دیں جو کسی بغیر حفاظتی اقدامات کے نکلتے ہوں۔ اس واقعے کی بنیادی ذمہ داری کراچی پورٹ ٹرسٹ اور وہ جگہ ہیں جہاں سے کنٹینر لوڈ ہو کے نکلتے ہیں۔ جب کراچی پورٹ ٹرسٹ سے اور کنٹینر ٹرمینل سے گاڑی نکلتی ہے، پولیس کے پاس بھی اختیارات ہیں، پولیس بھی اس چیز کو روک سکتی ہے کہ جو گاڑی جس نے معمولی رسی کے ساتھ وہ کنٹینر باندھا ہوتا ہے جس میں 20 22 25 ٹن سامان لوڈ ہے، اس گاڑی کو روڈ پہ نہ چلنے دے۔ ٹریفک قوانین اور ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے SSP ٹریفک وقار ملن کا کہنا ہے کہ حادثے کی براہ راست ذمہ داری ٹریفک پولیس کی نہیں ہے، جبکہ ٹریفک پولیس ایسے ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کرتی ہے جو مال بردار ٹرالر بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے سڑک پہ لے آتے ہیں۔ جہاں سے یہ کنٹینر اصل لوڈ ہو رہے ہیں، جہاں بھرے جا رہے ہیں، ان کا بھی بہت بڑی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ روڈ پہ آ جاتی ہیں تو گاڑی کے پیچھے گاڑی، تو ہم اگر ٹریفک پولیس والا ایک آدمی 2 آدمی ایک چوک پہ کھڑا ہوا ہے وہ روکنا شروع کرے گا تو 5 منٹ کے اندر پورا شہر جام ہو جائے گا۔ ہم کیا کارروائی کریں گے؟ 2 گاڑیوں پہ کارروائی کریں گے، پورا روڈ جام ہو جائے گا، جس کو نکالنے میں ہمیں 8 گھنٹے لگ جائیں گے۔ صرف کراچی میں ٹرالر سے گرنے کے واقعات میں 30 سے زائد شہری اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر اور قوانین کی موجودگی کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے حادثات میں شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے رہیں گے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین سید محبوب علی کے ساتھ قاضی حسن، جیو نیوز، کراچی۔ پچھلے چند سالوں میں تقریباً 16 بار ایسا ہوا ہے کہ ٹرالر سے کنٹینرز گاڑیوں پہ گرے ہیں اور معصوم شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ 16 بار ایسا ہو چکا ہے، لیکن اس مسئلے کے ادراک کے اس کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ بنیادی ذمہ داری جیسا کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ان کنٹینر ٹرمینلز کی ہے جہاں سے یہ کنٹینرز شروع ہوتے ہیں، جہاں سے یہ کنٹینر ٹرالرز پہ لادے جاتے ہیں، اور اس میں 5 نجی حصوں میں چلنے والے کنٹینر ٹرمینلز ہیں کراچی میں، اور سب سے بڑا جو اس وقت ٹریفک ہوتا ہے کنٹینرز کا اور ٹرالرز کا یہ KPT خود کرتی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے جو کہ سب سے بڑا جس کے پاس کنٹینرز کو چلانے کا ذمہ داری ہے، اس وقت وہ سب سے بڑی KPT کی ہے۔ اس طرح کے واقعات کی ذمہ داری بنیادی طور پر وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے یہ کنٹینرز ٹرالرز پہ لادے جاتے ہیں، اس کے بعد ٹریفک پولیس اور دوسری ذمہ داریاں۔ اس قسم کے واقعات کسی بھی قوم کو، کسی بھی ملک کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، ایک واقعہ ہی کافی ہے، لیکن کراچی میں تواتر سے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں کے دوران 4 سال کے دوران 16 بار ایسا ہو چکا ہے کہ ٹرالر سے کنٹینر گاڑیوں پہ گرے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، دنیا میں کیا ہوتا رہتا ہے، اس کی بھرپور تحقیق کی ہے ان صاحب نے جو خود اپنے بیٹے کو، جوان سال بیٹے کو، 3 بچوں کے والد کو گوا چکے ہیں اسی قسم کے ایک واقعے میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کراچی کی ممتاز سماجی شخصیت جناب احمد پاریک۔ بہت شکریہ پاریک صاحب۔
سب سے پہلے تو آپ فرمائیے، آپ نے بے پناہ کام کیا ہے، ساری دنیا سے مواد جمع کیا ہے اور بہت تحقیق کی ہے، ذمہ داری بنیادی اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کس پر ہے؟ سب گراس روٹ لیول پہ کنٹینر جہاں سے نکلتا ہے وہ پابند کیا جائے، اور یہ نیو یارک میں ہوتا ہے، ادھر نیو یارک لا بنا ہوا ہے، جو پولیس اور ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ سر امریکہ میں یا دوسری جگہوں پہ تو ہوگا، جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس چیز پر بڑی کڑی نگاہ ہوتی ہوگی، کوئی طریقہ کار ہوتا ہوگا۔ اس طرح سے صاحب کنٹینر کو اٹھا کے انفٹ گاڑیوں کے اوپر رکھا، ان کی روڈ وردینس بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ چیک کرنے کی ذمہ داری کنٹینر ٹرمینل اور پورٹ اتھارٹی کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ٹرکس اپنے معیار پہ نہیں ہیں تو اس کی دکان اپنے ان کے اوپر مال رکھا ہی نہ جائے، جس دکان سے مال نکلتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور یہاں دکاندار پورٹ ٹرسٹ ہے یا ٹرمینل والا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ بھارت میں یا دوسرے ملکوں میں اس سلسلے میں کیا لاز ہیں، کیا کوئی طریقہ کار ہے جس کو کہ فالو کرنا ضروری ہے، کوئی مینولز ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہے؟ صاحب آپ نے بھارت کی بات کی تو بھارت کے مینولز جو میں ساتھ لایا ہوں یہ ہے ان کے، انگلینڈ میں اور وہاں جو ہے کنٹینرز کے اوپر اتنی کتابیں ہیں اور اتنے ان کے لاز ہیں، ہمارے وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرالر چل رہے ہیں، کنٹینرز گاڑیوں پہ گر رہے ہیں، معصوم شہری کچھ لے جا رہے ہیں، حکومت آنکھیں بند کر کے لیٹی ہے، پورٹ اتھارٹی خاموش لیٹی ہے، آخر یہ کیا ہے، یہ کس طریقے سے یہاں ہوتا کیا ہے؟ انٹرنیشنل مرین اتھارٹی نے 1977 میں اس کا قانون بنایا اور اس پہ 1985 میں پاکستان بھی سگنیٹری ہوا۔ یہ ٹوسٹ لوگ جو کارنر میں لگانے ہیں اس پر پاکستان پابند ہے ایز پر دا انٹرنیشنل لا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کنٹینرز کی جو لاکس کی جو جگہ جو ایٹ دا باٹم نیچے ہوتی ہے وہاں رسی باندھی ہوتی ہے، اگر لاک لگے بھی ہوئے ہو تب بھی اس کی کئی کنڈیشنالٹی ہے جو پوری کرنی ہے، تو یہاں تو سرے سے لاک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ فارغ صاحب، جب آپ کی بیٹی کی شہادت ہوئی اس کے بعد یہ 5 کنٹینر ٹرمینلز نے ایک اشتہار اخبار میں چھاپا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹوسٹ لاک لگائیں گے، اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ جس طرح سے سٹینڈرڈز ہیں دنیا کے اس کو فالو کیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 1 درجن کے قریب واقعات اس کے بعد ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کے پی ٹی یا ان کنٹینر ٹرمینلز نے صرف یہ اشتہار دیا، اس کے بعد اس کو فالو نہیں کیا اور لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل سامنے واضح ہیں کہ اتنے جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 4 اگست 2006 کو عامر کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ 8 اکتوبر یعنی کچھ 2 مہینے کے بعد انہوں نے اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ دی 5 ٹرمینل نے کہ ہم 1 نومبر سے یہ لاک لگائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا تماچا تھا اس آدمی کہ جس کے گھر میں سے بچہ چلا گیا ہے، کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ٹوسٹ لاک لگائیں گے۔ ارے بھائی، بعد میں پھر میں نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیا اس عمر میں کہ میں ٹوسٹ لاک اور اس سیفٹی کے لیے کچھ کام کروں، اور میں سلسلے میں انڈیا سے لے کے انگلینڈ تک ٹریول کر چکا ہوں، چیزیں جمع کر چکا ہوں۔ آج بھی ہمارا جو لائر جو ہے وہ ابھی ٹورنٹو میں بیٹھا ہے، اور یہ چیزیں جمع کر کے ہم ایک رپورٹ پوری بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جب آئے گی تو حکومت کو تو آنکھ کھلے گی، عوام کو اپنی جو ذمہ داری ہے وہ سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری بنے گی۔ بہت بہت شکریہ، شاید کہ دل میں اتر جائے ہماری بات، کے پی ٹی اور دوسرے کنٹینر ٹرمینلز جاگ جائیں اور پاکستان کے شہریوں کی جانیں جو ضائع ہو رہی ہیں، کنٹینرز گر رہے ہیں ٹرالر سے، یہ بند ہو جائے۔ لیتے ہیں کمنٹ سے بریک۔